ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج ماہ جون کی 6 اور ذی الحجہ کے 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ انفرا ڈیولپمنٹ الائنس لیہ کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ضلع لیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف کنٹریکٹرز اور تعمیراتی اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی. اس موقع پر الائنس کے عہدیداروں نے اتحاد کے قیام، مقاصد اور مطالبات پر روشنی ڈالی. عہدیداروں نے بتایا کہ ضلع لیہ کی مختلف کنٹریکٹر ایسوسیشنز اس الائنس کا حصہ ہیں، جس کا مقصد مقامی ٹھیکیداروں کی فلاح و بہبودی، حقوق کا تحفظ اور ان کے کاروباری مفادات کی نگہداشت ہے. انہوں نے لداخ انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ 10 کروڑ روپے تک کی ترقیاتی منصوبوں میں صرف ان کنٹریکٹرز کو بولی داخل کرنے کی اجازت دی جائے جن کے پاس لداخ رہائشی صنعت یعنی لداخ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ موجود ہو، تاکہ مقامی افراد کو براہ راست فائدہ حاصل ہو. الائنس کے مطابق یوٹی کا درجہ ملنے کے بعد غیر مقامی افراد کا کاروباری اثر نمایاں طور پر بڑھا ہے، جس سے مقامی معیشت دباؤ کا شکار ہو رہی ہے. اس پس منظر میں الائنس کا قیام مقامی کاروباری برادریوں کے حقوق کے تحفظ اور اقتصادی بقا کے لیے ناگزیر تھا. عہدیداروں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ نہ صرف مقامی کنٹریکٹرز بلکہ تمام تجارتی و کاروباری طبقے کے مفادات کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، تاکہ لداخ کا مقامی معاشی ڈھانچہ مضبوط ہو اور بیرونی دباؤ سے محفوظ رہے. عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ضلع لیگل سروس اتھارٹی کرگل نے گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے اشتراک سے جمعرات کو دمسنا سانکو میں ایک تقریب کا انعقاد کیا. اس سال کا موضوع تھا پلاسٹک آلودگی کا خاتمہ. تقریب میں کالج کے طلباء اور اساتذہ نے بھرپور شرکت کی، جنہیں کالج کے انچارج پرنسپل ظہور حسین نے روانہ کیا. تقریب کا آغاز ڈاکٹر عبدالحمید کے استقبالیہ خطاب سے ہوا، جس کے بعد DLSA کے ماہرین قانون نے طلباء کو ماحولیاتی تحفظ سے متعلق قانون پر روشنی ڈالی. ایڈوکیٹ نثار حسین اور ایڈوکیٹ زرینہ بانو نے مختلف ماحولیاتی اور آئینی دفعات پر تفصیلی گفتگو کی، جبکہ کالج کے فیکلٹی ممبران نے مقامی سطح پر پائیدار طرز زندگی اپنانے پر زور دیا. طلباء نے بھی ماحولیاتی مسائل پر خیالات کا اظہار کیا اور ماحولیات کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا. تقریب میں مقامی دیہاتوں کی بھرپور شرکت رہی، جنہوں نے DLSA کی مفت قانونی خدمات کو سراہا. آخر میں شجرکاری مہم اور صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یوٹی لداخ کے سیکرٹری سماجی و قبائلی فلاح ششنکا آلا نے کرگل میں جاری فلاحی منصوبوں کا معائنہ کیا، جن میں اوپن شیلٹر ہوم، خواتین ہاسٹل اور اولڈ ایج ہوم اور آبزرویشن ہوم شامل ہیں. انہوں نے کاموں میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو کام کی رفتار بڑھانے اور معیار پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے واضح کیا کہ تمام منصوبے مقررہ وقت میں مکمل ہونے چاہیے تاکہ مستحقین بروقت فائدہ حاصل کر سکیں. دورے کے دوران ان کے ہمراہ محکمے کے ڈائریکٹر ٹاشی ڈولما، DSW سمینہ خاتون اور اکاؤنٹس آفیسر محمد حسین بھی موجود تھے. شہادت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور یوم عرفہ کی مناسبت سے جہاں عالم اسلام میں مجالس عبادات اور دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں ضلع کرگل میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ مختلف مذہبی اجتماعات کا انعقاد کیا گیا.
ضلع کرگل ہیڈ کوارٹر میں سب سے بڑی مجلس اعضاء جامع مسجد کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے احاطے میں منعقد ہوئیں، جن میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ جامع مسجد کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام بعد از نماز ظہرین مجلس منعقد ہوئی، جہاں ایک پر اثر اور روحانی ماحول میں خطبہ و ذاکرین نے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی حیات زندگی، ان کی قربانی اور امام حسین علیہ السلام سے ان کی وفاداری پر روشنی ڈالی۔ مجلس کے اختتام پر دعائے عرفہ کی اجتماعی تلاوت کی گئی، جن میں حاضرین نے گڑ گڑا کر عالم اسلام کی وحدت، مظلومین نے جہاں خصوصاً غزہ کے نہتے عوام کی سلامتی اور مدد کے لیے دعائیں مانگی۔ اسی مناسبت سے انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ اسلامیہ سکول میں بھی مجلس اور دعائے عرفہ کی تلاوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی اور اجتماعی دعا میں شامل ہو کر روحانی فیوزات حاصل کیے۔ ادھر سب ڈویژن سانکو کے کرپکھر علاقے میں انجمن صاحب زمان کے زیر اہتمام سعید میر ہاشم کے آستانہ عالیہ پر مومنین و مومنات نے جمع ہو کر دعائے عرفہ کی اجتماعی تلاوت کی۔ اس اجتماع میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور دعائیہ لمحات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ خواتین زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام حیدری محلہ کرگل میں واقع زینبیہ ہال میں دعائے عرفہ کی روح پرور اور بابرکت مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ اس مقدس موقع پر ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل اور اطراف و اکناف کے علاقوں سے کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی اور اجتماعی دعا میں شامل ہو کر روحانی سکون اور معنوی فیوزات حاصل کیے۔ دعائیہ اجتماع کی صدارت حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد موسوی امبا نے کی، جنہوں نے دعائے عرفہ کی پر اثر تلاوت فرمائی۔ دعا کے دوران حاضرین نے اشکبار آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی، عالم اسلام کی وحدت و سلامتی اور دنیا بھر کے مظلومین خصوصاً فلسطین و غزہ کے عوام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے اس دعائیہ اجتماع کا مقصد خواتین کو دعائیہ عرفہ کی معرفت سے روشناس کرانا اور اجتماعی دعا کے ذریعے روحانی بیداری پیدا کرنا تھا۔ شرکاء نے اس روحانی ماحول کو انتہائی مؤثر، پرامن اور ایمان افروز قرار دیا۔ اس موقع پر مقررین نے دعائے عرفہ کی معنویت، حضرت امام حسین علیہ السلام کی معرفت الہی کے بیان اور اجتماعی دعا کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی تقاریب خواتین کو دینی شعور، روحانی قرب اور امت مسلمہ کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ فراہم کرتی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کے روز کٹرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ادھمپور سے نگر بارہمولہ ریل لنک کی تکمیل کو ہندوستان کے انفراسٹرکچر کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل اور قومی اتحاد کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا، ماتا وشنو دیوی کے آشیرواد سے آج کشمیر ہندوستان کی وسیع تر ریلوے نیٹ ورک سے جڑ چکا ہے۔ برسوں سے ہم کشمیر سے کنیا کماری کا تصور کر رہے تھے، آج وہ خواب ریلوے کے ذریعے حقیقت بن چکا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کٹرا ریلوے اسٹیشن سے وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جبکہ سری نگر سے بھی کٹرا کی جانب ٹرین روانہ ہوئی، جس سے دہائیوں پرانا کشمیر کو بھارت کے ریل نیٹ ورک سے جوڑنے کا خواب شرمند تعبیر ہوا۔ وزیر اعظم نے بعد ازاں طے شدہ پروگرام کے مطابق کٹرا پورٹ اسٹیڈیم میں عوام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے ریل افتتاح کو عظیم جشن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا یہ پروگرام بھارت کے اتحاد کا عظیم جشن ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیر ریل منصوبے کو جذباتی حصولیابی قرار دیتے ہوئے کہا، یہ کامیابی صرف تعمیراتی منصوبہ نہیں بلکہ ایک جذباتی اور علامتی حصولیابی ہے۔ پی ایم مودی نے خطاب کے دوران کہا کہ جموں کشمیر کے لاکھوں لوگوں کا خواب آخرکار پورا ہو چکا ہے۔ یہ ہماری حکومت کا نصیبی ہے کہ اس منصوبے کو ہماری مدت میں نئی جہت اور نئی رفتار ملی اور ہم اسے مکمل کرنے میں کامیاب رہے۔ مودی نے
USBRL منصوبے کو ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین انجینئرنگ چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا، ہم نے چیلنج کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے عید بندگی یعنی عید الاضحیٰ کی نماز بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کر کے اپنے پروردگار کے حضور بندگی اور اطاعت کا شاندار جلوہ پیش کیا۔ مساجد، عیدگاہوں اور امام بارگاہوں میں نماز کی ادائیگی کے موقع پر لوگوں نے اپنے عالم اور خاص طور پر عالم اسلام میں امن و سلامتی کی دعا کی، جس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ نماز کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع کیا، جو بدستور جاری ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی منڈیوں میں بھی خوب گہما گہمی دیکھنے کو ملی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔